ایک مرتبہ پوری طاقت سے اللہ کی الوہیت اور ربوبیت اور مالکیت کی گواہی دیتے ہوئے سب مل کے کہو لا الہ الا اللہ، اور کہو محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا، کسی کی طاقت کو نہیں مانا جائے گا، کسی کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، نفع نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں، موت و زندگی کسی کے ہاتھ میں نہیں سوائے اللہ کے۔ اسے تم ایشور کہتے ہو تو اس نام سے یاد کرو، تم اگر لارڈ اور گاڈ کہتے ہو تو اس نام سے اس کو پکارو، لیکن اسی کی چلتی ہے، اسی کی چلے گی، نظام اسی کا ہے، اور اس نے جس کو بھی پیدا کیا مستعار زندگی عطا فرمائی ہے، جب چاہے گا واپس لے لے گا۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس عقیدے نے ہر اللہ کے اس بندے کا سر اتنا بلند کر دیا ہے کہ ہمالیہ کی چوٹی بھی اس کے نیچے ہے، اور اس کے قدموں کو ایسی طاقت دے دی ہے کہ وہ چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھی اس کے پائے ثبات میں لفزش نہیں پیدا ہو سکتی ہے، اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے اگر اس سے کہا جائے کہ سورج کی پوجا کرو، سوریہ نمسکار کرو، اگر کہا جائے کہ دھرتی کی پوجا کرو، اگر یہ کہا جائے کہ سرسوتی کی وندنا کرو، اگر اس سے یہ کہا جائے کہ وندے ماترم کہو، تو وہ جانتا ہے کہ سناتن ویدک دھرم میں ایشور کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہوتی، اور وندنا اور پوجا اور استت یہ سب ورشپ کے اور عبادت کے معنی میں ہے۔ زمین کا احترام ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، سورج اللہ کی ایک نشانی، چاند اللہ کی ایک نشانی، کائنات کی تمام مخلوقات اللہ کی پیدا کردہ اور اس کی نشانیاں ہیں۔ کسی چیز کی پوجا نہیں ہو سکتی، پوجا نہ مردے کی نہ زندہ کی، پوجا نہ فقیر کی نہ دستگیر کی، پوجا کسی نبی کی نہ ولی کی، پوجا صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ اس لیے کوئی مسلمان بچہ اور بچی سوریہ نمسکار نہیں کرے، فیصلہ کھل بات ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کا سوریہ نمسکار نہیں کریں گے، وندے ماترم نہیں کہیں گے، سوریہ نمسکار نہیں کریں گے۔ بزرگوں، ہمارے بچوں کو سکھا دو کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں، کاشتکاروں کو بتا دو، مزدوروں کو بتا دو، ملازموں کو بتا دو، پولیس والوں کو بتا دو، رکشہ پولرز کو بتا دو۔ ویدک دھرم میں ایشور کے بارے میں کیا کہا گیا، ویدوں میں کیا کہا گیا، گیتا میں کیا کہا گیا، اس ایک مالک و پروردگار کے بارے میں تمہاری مذہبی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ تمہارے پنڈتوں نے اگر بتوں کی پوجا کروا رکھی ہے اور انسانوں کو خدا بنا رکھا ہے یا جنوں کو خدا بنا رکھا ہے، تو انہوں نے اپنے مذہب کے ساتھ اہانت کا اور ذلت کا تذلیل کا معاملہ کیا ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں کہ ایشور سے ہٹا کر کسی اور کی پوجا کروانا چاہتے ہیں، وہ ہندو مذہب کی تذلیل کرتے ہیں، وہ ویدوں کے خلاف کرتے ہیں، وہ گیتا کے خلاف عمل کر رہے ہیں، وہ بیوپار کرنے والے مجرم لوگ ہیں، وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں ملک کو تقسیم کرنے کے لیے، تفریق پیدا کرنے کے لیے، وہ اس ملک کو دوبارہ تقسیم کروا دینا چاہتے ہیں، وہ اس ملک کے خفیہ دشمن ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ان کا تعلق CIA سے ہے، ہم نہیں جانتے کہ ان کا تعلق موساد سے ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا کی کس قوم سے اور کس ایجنسی سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ اس ملک کے لیے نہایت مضرت رساں ہیں۔ وہ اس ملک کی یکجہتی کو، وہ اس ملک کی شانتی کو، امن کو، سلامتی کو، وہ اس ملک میں تمام انسانوں کے اچھے تعلقات کو خوشگوار باقی نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دلوں کو بھی گرما دے، وہ چاہتے ہیں کہ فاصلے قائم کر دے، وہ چاہتے ہیں کہ آبادیوں کے درمیان دیواریں اٹھا دے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑے طبقے کو جہالت میں رکھیں، وہ چاہتے ہیں کہ غریبی مسلط کریں، وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کی پالیسی اختیار کریں۔
ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم نے جس کو مالک مانا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، آخری نبی ایک ہے، آخری کتاب ہدایت ایک ہے۔ اور وہ یہ بات صرف مسلمانوں سے نہیں کہتا، قومی اعتبار سے مسلمانوں سے نہیں کہتا، وہ پوری انسانی دنیا سے کہتا ہے، وہ ہر فرد بشر سے کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں راجستھان کے چیف منسٹر سے، میں کہتا ہوں یہاں کے وکلاء سے، ججز سے، میں کہتا ہوں پولیس والوں سے، فوجیوں سے، میں کہتا ہوں یہاں کے ہر بندے سے، ایشور کی پوجا کرو، ایشور کی پوجا کرو، ایشور کی وندنا کرو، اپنے مالک کے سامنے جھک جاؤ، اپنا دل اس سے لگاؤ اور یہ صدا سنو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، بات پورے مانوتا سے، مینکائنڈ سے کہی جا رہی، کسی قوم سے نہیں۔ اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قبیلوں میں اور خاندانوں میں تقسیم اس لیے کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اور تم میں سب سے زیادہ عزت والا انسان وہ ہے جو اپنے ایشور کی سب سے زیادہ وندنا کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، بات مانتا ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے۔ اس نے جس چیز کو حلال کہہ دیا، جائز کہہ دیا، درست کہہ دیا، صحیح کہہ دیا، اس پر جمتا ہے، اور جس چیز کو اس نے غلط کہہ دیا اس کو غلط سمجھتا ہے۔ اور اس نے بے شمار پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، لیکن لاسٹ میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ملک میں کون کون نبی تھے، دنیا کے کس کس خطے میں کون نبی تھے، نام بنام سب کے بارے میں ہمارے پاس معلومات نہیں ہے، لیکن ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ دنیا میں کوئی خطہ زمین اللہ کے نبیوں سے محروم نہیں رہا ہے۔ اور آخری نبی پوری انسانیت کے، ہندوؤں کے، جینیوں کے، بدھسٹوں کے، سکھوں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، امریکہ کے آخری نبی، آسٹریلیا کے آخری نبی، عرب ملکوں اور اسلامی ملکوں اور ایشیائی ملکوں اور تمام بر اعظموں میں بس موجود سارے ملکوں کے تمام انسانوں اور جنوں کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ دنیا انسانیت کے نبی ہیں۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جیسے پہلے تھی کہ یہ بات آپ کہیے، بس پہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے ہندو بھائی سے کہیے، رکشے پہ بیٹھنے والے سے کہیے، ٹیمپو پہ بیٹھنے والے سے کہیے، ریل پہ بیٹھنے والے سے کہیے، جہاز میں جو ساتھی ہے اس سے کہیے، دکان پہ آنے والے سے کہیے، ایک ایشور کی پوجا کرو اور اپنے اسکولوں سے شرک ختم کرو، مندروں سے شرک ختم کرو۔ شرک سب سے بڑا پاپ ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو گے، جو ایشور کی صفات ہیں وہ کسی اور کی بتاؤ گے تو مالک تم سے ناراض ہو جائے گا، جو وہ چاہے گا تو تم سے نعمتیں چھین لے گا۔ اللہ کی الوہیت کی بات اور آخری نبی کے رحمت للعالمین ہونے کی بات اس طرح بتائیے، اس طرح بیان کیجئے، موبائل سے میسج دیجئے، ویب سائٹ بنا کے بتائیے، کیسٹ عام کیجئے، زبان سے کہیے، قلم سے کہیے، اخبار میں لکھیے، ہورڈنگز لگائیے، بینرز لگائیے، جو طریقہ ہو تاکہ بات سب تک پہنچے۔ جیسے سب کو پانی ملنا چاہیے، بجلی ملنی چاہیے، مکان سر چھپانے کے لیے ملنا چاہیے، ویسے ہی آخری نبی کی گائیڈنس پوری دنیا انسانیت کو ملنا چاہیے۔ اور آپ کو یہ کہنا چاہیے، ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت صرف اللہ کی ہدایت، ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے، اور اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی باتوں میں اگر لگو گے تو یاد رکھو کہ تم ظالم شمار کیے جاؤ گے، اور اللہ کی طرف سے کوئی مددگار اور کوئی بھی تمہارا حامی باقی نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے تم کو مضبوطی کے ساتھ اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کے عقیدے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے عقیدے پر جمنا ہے، اور اللہ کی شریعت، اللہ کے قانون، اللہ کے نظام پر پوری قوت کے ساتھ عمل پیرا ہونا ہے۔ ارشاد ہے ثم جعلناک، شریعت عطا کی ہے اس کی پیروی کرنا،
اور اس کے علاوہ کسی بھی نظام کے پیچھے مت چلنا، کسی کی خواہشوں کے چکر میں مت آنا، کسی کے فلسفے اور نظریہ کے دباؤ کو مت قبول کرنا۔ تم اللہ والے بنو، نبی والے بنو، اور اسلام کی بات کرو اور اللہ کی شریعت کی بات کرو، اور اس کے ایک ایک جز پر، اس کے صفائی کے احکام پر، پاکی کے احکام پر، پنج وقتہ نمازوں کے احکام پر، رمضان کے روزوں کے احکام پر، اور زکوٰۃ کے اور حج کے احکام پر، اور شادی بیاہ کے دیے ہوئے طریقے سے متعلق احکام پر، لین دین اور خرید فروخت اور معاملات کے سلسلے میں دیے ہوئے ضابطوں پر، اور سود کے نظام کے مخالفت، اور جو چیزیں غیر سودی ہیں جن میں کوئی حرام مال نہیں، رشوت نہیں ہے، جوا نہیں ہے، سٹا نہیں ہے، شراب کی خرید فروخت کا پیسہ نہیں ہے، یہ ہر وہ چیز جو انسانی زندگی، انفرادی زندگی یا اجتماعی زندگی کو نقصان پہنچانے والی ہے، اس کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا پیسہ نہیں ہے۔ جو صاف ستھرا مال ہے اس کے استعمال کرنے سے متعلق جو احکامات قرآن میں دیے گئے، حدیث میں دیے گئے، علماء امت نے بیان فرمائے، ان سب پر مضبوطی کے ساتھ جمنا ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تمہارا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ ہر حالت میں شریعت کے ہر حکم پر ہم چلیں گے اور استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہیں گے؟ اے مسلمانوں، تمہارا یہ فیصلہ نہیں ہے؟ یقیناً تمہارا یہ فیصلہ ہے، تمہارا مؤمنانہ فیصلہ ہے، اور یہ تمہارا استقامت اور ثابت قدمی کا فیصلہ ہے، یہ تمہارا ملی فیصلہ ہے، یہ تمہارے بزرگوں کا عطا کردہ تم کو تحفہ ہے جو تم نے سیت سیت کر بطور امانت رکھا ہے، اور اپنی اگلی نسلوں کو تم منتقل کرو گے۔ اے مسلمانوں، طے کر لو کہ انشاءاللہ اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی جو بات بھی اللہ کی توحید کے خلاف ہوگی، نبی کی رسالت کے خلاف ہوگی، اللہ کی شریعت اور قانون کے خلاف ہوگی، کسی حالت میں اسے ہم نہیں قبول کریں گے۔ ہم اپنے نبی پاک علیہ السلام کے فدائی اور شیدائی بن کر زندگی اس طرح گزاریں گے کہ آپ کی ایک سنت سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اے نبی کے شیدائیوں، اے نبی کے فدائیوں، اے نبی کے امتیوں، نبی پاک علیہ السلام نے جو دین متین تمہیں عطا فرمایا، اور اس کے لیے انہوں نے اور ان کے صحابہ اور ماں باپ کے ادوار میں علماء اور مصلحین نے جو محنتیں کی، کوششیں کی، قربانیاں دی، کیا تم انہیں ضائع کر دو گے؟ کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ تمہارا وہ ماضی ضائع ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں یقین ہے کہ مستقبل تمہارا ہے، اور تمہیں یقین ہے کہ جو بھی تمہیں اس مستقبل سے ہٹانے کی کوشش کرے گا اور تمہارے ماضی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ابو جہل کی طرح بے نام و نشان ہو جائے گا، وہ ابو لہب کی طرح مٹا دیا جائے گا، وہ عتبہ اور عقبہ کی طرح ختم کر دیا جائے گا، اور تمہیں بقا حاصل ہوگا، بلال کا بقا، حبیب کا، خباب کا، عمار کا، یاسر کا، سمیہ کا، بلکہ انشاءاللہ تمہیں بقا حاصل ہوگا ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان ابن عفان کا، علی ابن ابی طالب کا۔ خلافت راشدہ اللہ تمہارے پاس پھر سے واپس فرمائے گا، اور یہ بھی نبی کی پیشین گوئی ہے کہ خلافت راشدہ ہوگی، پھر ملوکیت ہوگی، پھر جبر کا دور آئے گا، اور پھر خلافت راشدہ کا دور آئے گا۔ اس لیے جو اگلا دور ہے، میں عالمی تناظر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، عالم اسلام کے جید علماء اور عالم اسلام کے اہل دل صلحاء اور اولیاء اللہ کے دلوں پر اس وقت ایک کیفیت الہامات کی ہے، جس میں وہ اللہ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلا دور خلافت اسلامیہ کا دور ہوگا، اسلام کے پھریرے عالم پہ لہرائیں گے، اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ سن لیں گے، اگلے سالوں میں سن لیں گے کہ جس طرح روس کا زوال ہوا، امریکہ کا زوال ہوا، اس طرح روس کا زوال ہوا، امریکہ کا زوال ہوا، اسرائیل کا زوال ہوگا، دجالی طاقتوں کو شکست ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا مظاہرہ فرمائے گا، اور اس کے وعدے سچے ہیں پورے ہوں گے، اور نبی کے وعدے سچے ہیں اور پورے ہوں گے۔ اسی یقین کے ساتھ آگے بڑھیے۔ بس
قدم مضبوط جمائیے، اللہ سے لا لگائیے، راتوں کو دعا کیجیے، ہر نماز کے بعد دعا مانگیے، آپس میں تعاون کیجیے، فیصلہ کر لیجیے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر رہیں گے، نہ برادری کا اختلاف ہونے دیں گے، نہ مسالک کا اختلاف، نہ جماعتوں اور تنظیموں کا اختلاف، سب مسلمان ہیں، سب نبی کے امتی ہیں، سب اللہ کے ماننے والے ہیں، سب ایک کلمے پر متفق ہیں اور ان کے درمیان کوئی دراڑ نہیں ڈالی جا سکتی۔ انشاءاللہ ہمارا یہ اتحاد امریکہ کو شکست دے گا تو اس ملک کے کافر و مشرک کیا ہے، ان کی کیا بساط ہے؟ اس ملک کے کافر و مشرک کی کوئی بساط نہیں ہے، ان کو ان کی کتابیں بھی آئینہ دکھائیں گی، ان کو ان کے ایشور کا تصور بھی بتائے گا، یہ اپنی جہالت اور جاہلیت سے پلٹ کر ہم سے کہیں گے کہ اب آپ ہی سمجھائیے راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، لاہ عمل کیا ہے، ہم مایوس ہو چکے ہیں اپنے حالات سے، آئیے اب آپ رہنمائی کیجئے۔ یہ صدائیں دنیا کی مختلف خطوں میں لگ رہی ہیں کہ اب دور اس کا آ گیا ہے کہ شریعت اللہ کی نافذ کی جائے۔ کیا عجب ہے کہ کبھی آپ کو پکارا جائے مرکز سے، یہ صوبے سے، یہ علماء ملت اسلامیہ، اب آپ آئیے اور مسئلے کو سلجھائیے، حالات بہت بگڑ چکے، ہم سب سسک رہے ہیں، اب منتظر ہیں اللہ کی رحمت کے، آخری نبی کی رحمت للعالمین کے منتظر ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کل آپ کو دعوت دی جائے، اور اگر دعوت نہیں دی گئی تو پھر عزت والا عزت کے ساتھ داخل ہوگا اور ذلت والا ذلت سے داخل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔